نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف طرح کے اعجازات سے نوازا تھا، لیکن ہر نبی کا اعجاز اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ چلے گئے، ید بیضا بھی ساتھ چلا گیا۔ سیدنا عیسیٰ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، ساتھ دم عیسیٰ بھی رخصت ہو گیا۔ لیکن ایک اعجاز ایسا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے باوجود، 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی زندہ ہے اور آج بھی تابندہ ہے۔ وہ اعجاز قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کملی والے آقا پہ نازل کیا، ان کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن مجید سے قبل نہ کچھ لکھتے تھے، نہ کچھ پڑھتے تھے، نہ آپ نے کسی کے سامنے زانوِ تلمس کو طے کیا، نہ آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، علم دنیا کے اندر استادوں سے حاصل کیا جاتا ہے، چنانچہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امام الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ القرہ حضرت نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور حضور نے قرآن مجید کے علم کو حاصل کیا۔ نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غافر الذنب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا۔ جس طرح میرے رب کا علم غلطی سے پاک ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی اس نے غلطی کائی ہے،
اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے اوپر اترنے والا قرآن یہ بھی ہر قسم کی خطا سے پاک ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ دنیا میں ہر شخص غلطی کھاتا اور کھا سکتا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے الفاظ میں کم از کم دو طرح کے آثار موجود ہیں۔ اس کے اندر پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی تلاوت سے ضعیف دلوں کو طاقت ملتی ہے، اور دوسرا اثر اس میں یہ ہے کہ اس سے غمزدہ دلوں کے غم دور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر طاقت کو رکھ دیا، اس کلام کے اندر مسرت کو رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر جو غموں کا مارا ہوا اور تکلیفوں کا ستایا ہوا اور کلفتوں کا اٹھایا ہوا، اگر اس کو امن کی تلاش ہے، اس کو طاقت کی تلاش ہے، اس کو خوشیوں کی تلاش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خوشیاں اگر اس کو حاصل ہوں گی، یہ طاقت اگر اس کو حاصل ہوگی، یہ مسرت اگر اس کو حاصل ہوگی، تو کلام مجید کی تلاوت سے حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے بارے میں میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں بہت بڑی نشانی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے پختہ علماء جب اس کو سنتے ہیں تو ان کا دل گواہی دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ نجاشی شاہ افشا کے پاس جب مسلمان پناہ لینے کے لیے گئے تھے تو کفار ان کا تعاقب کرتے ہوئے نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جن لوگوں کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے ان کے بارے میں ہم آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے آئے ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ بتوں کے منکر ہیں بلکہ وہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہیں۔ نجاشی شاہ افشا نے حضرت جعفر طیار کو دربار میں طلب کیا، حضرت جعفر سے پوچھا آپ کا سیدنا عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا جعفر طیار کے ذہن میں خیال آیا اگر اللہ کا بیٹا کہا ایمان کو جانے کا خطرہ ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقط بندہ کہہ کے نبی کہہ کے اس کا تعارف کروایا تو جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ کہا کیوں نہ میں اس کی تلاوت کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں کلام اللہ میں آیات کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جب سیدہ مریم کی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور آپ کو اپنی جھولی مبارک میں اٹھا کر سیدہ مریم بستی کے لوگوں کی طرف آتی ہیں تو بستی کے لوگ یہ بات کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی۔ سیدہ مریم کیا کرتی ہیں؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، بستی کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے، جو ابھی جھولا بھی جھولنا نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھولی مریم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی سے سرفراز فرما دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جھولی مریم سے ثمر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سننے کی دیر تھی، حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ افشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہا یہ وہ اس کلام کا حصہ ہے اور اس کلام کا ایک جز ہے جس کو عرش والے نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تھر کے اوپر نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر نجاشی شاہ افشا نے اس موقع پر اس امر کا اعلان فرما دیا جس کے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے، میں حبشہ کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس بات کا اعلان کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا اس کا امتی اور غلام بن کے زندہ رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ غیر مسلم بھی جب اس کی تلاوت کو سنتے ہیں
ان کا دل بھی ایک مرتبہ لرز جاتا ہے۔ میں نے خود یوٹیوب کے اوپر کوئین الزبتھ کی، ملکہ الزبتھ کی ویڈیو دیکھی، دور سے کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی تھی، پوری طرح متوجہ ہو کے اس کو سن رہی تھی، دور سے آنے والی آواز سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑے، اس کی توجہ اس طرف ملتفت ہوئی۔ یہ الگ بات ہے اس نے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کے غماز تھے، اس کلام کے اثرات اس کے دل کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آج آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو دور کا واقعہ نہیں بلکہ ماضی قریب ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت قاری عبد الباسط مرحوم رحمت اللہ علیہ اس وقت زندہ ہوا کرتے تھے۔ روس کا صدر اسٹالن جو تھا وہ مصر کے دورے کے اوپر آیا، اس کے سامنے اس بات کو رکھا گیا، کیا آپ کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کو پیش کیا جائے؟ اسٹالن کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، تم کلام اللہ کی تلاوت کی بات کرتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت قاری عبد الباسط کو بلایا گیا۔ حضرت قاری عبد الباسط نے سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کی تلاوت کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت قاری عبد الباسط مرحوم نے اس بات کی تلاوت کی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کا نزول فرمایا دلوں کی شکاوت کے لیے نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ ان لوگوں کے لیے نصیحت بنا کے اتارا جن لوگوں کے دل کے اندر خشیت موجود ہے۔ اور یہ کلام کہاں سے آیا ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس طرف سے آیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور وہ خود کہاں پر موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ۔ وہ وحدت الوجود کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی غلط تفسیروں کے مطابق ہر وجود کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی مخلوق سے جدا اپنے عرش مولا کے اوپر مستوی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ حضرات گرامی قدر، وہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، وما تحت الثریٰ، اور ثریٰ کی پسیوں کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ حضرات گرامی قدر، الفاظ سننے کی دیر تھی، اسٹالن کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، لوگ حیران ہوئے۔ اس نے کہا تھا میں تو کلام اللہ کو نہیں مانتا، اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں روا ہو گئے؟ کہ آنکھوں سے آنسو اس لیے روا ہوئے ہیں، اگرچہ میں اللہ کو نہیں مانتا لیکن اس کلام نے میرے دل کے اوپر عجیب و غریب اثرات کو مرتب کر دیا، میرے دل کو پگھلا کے رکھ دیا ہے، میری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کو روا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 1400 برس کے طویل عرصے کے دوران کسی عالم کی تبلیغ کے ساتھ اور کسی محدث اور کسی امام کی تبلیغ کے ساتھ اتنے لوگ ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوئے جتنے لوگ کلام اللہ کی تلاوت کر کے، کلام اللہ کو خود پڑھ کے اور اس کے دروس اور ارشاد کو سن کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ آج یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، فرانس میں چلے جائیے، سرزمین کفر میں چلے جائیے، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب وہ قرآن کلام اللہ کا غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کرتے ہیں، کلام اللہ کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور دور کی کیا بات کی جائے، کلیورن، وین کلیورن، جو کہ گیٹ بلڈرز کا بڑا ہی قریبی ساتھی تھا، اور گیٹ بلڈرز کے بارے میں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر توہین کرنے والا تھا۔ وین کلیورن جو پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہ چکا تھا، حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو زہریلی کتاب بھی قرار دے چکا تھا، قرآن مجید کے صفحات کو الٹتا ہے پلٹتا ہے، حضرت رسول اللہ کی سیرت کا غیر جانبدار ہو کے مطالعہ کرتا ہے۔ وین کلیورن جو آج سے پہلے مسلمانوں کا دشمن تھا، جو آج سے پہلے تہذیب مغرب کا سب سے بڑے وکلاء میں شامل تھا، اور وہی وین کلیورن جو گیٹ بلڈرز کا دایاں بازو تھا، وہی وین کلیورن جو مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا تھا، چند مہینے خلوت کے اندر قرآن مجید کا تنقیدی انداز سے مطالعہ کرتا
کرتا ہے۔ وین کلیورن تنقیدی انداز سے مطالعہ کرنے کے بعد الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک پڑھنے کے بعد وین کلیورن اس بات کا اعلان کرتا ہے، کل تک میں غلطی کے اوپر تھا جو قرآن مجید کو زہریلی کتاب کہتا رہا، آج میں اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وین کلیورن کا اعلان یہ ہے، جو کلام، یہ کلام جس کے سینہ مبارک کے اوپر اترا ہے وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا بلکہ مالک کائنات کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں بر صغیر ہی کی نہیں بلکہ پاکستان اور شہر لاہور کی بھی ایک داستان سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے کئی عشرے قبل کی بات ہے، امریکہ کی ایک خاتون ہے جو یہودیوں کے گھرانے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کو نفسیاتی امراض جو اس کو بری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کو امن نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو مغرب کی روشنیوں کے اندر امن نہیں ملتا، اس کو مغرب کی روشنیوں کے اندر سکینت کا کوئی جو ہے منزل نہیں ملتی۔ حضرات گرامی قدر، وہ کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہے کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہی جستجو کے دوران، اسی سرچ کے دوران، اسی تلاش و بسیار کے دوران اس کے ہاتھ کے اندر کلام اللہ کے جو صفحات آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ عورت جو یہودیوں کے گھر پیدا ہوئی ہے، جس وقت وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتی ہے، جب وہ کلام اللہ کے اوپر غور و فکر کرتی ہے، اپنے نام کو بدل لیتی ہے، اپنا نام تبدیل کر کے مریم جمیلہ اپنا نام رکھ لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سید ابو لعلی مودودی کو یہ بات لکھتی ہے، مولانا سید ابو لعلی مودودی، امریکہ کے اندر میرا دل نہیں لگتا، امریکہ کے ماحول سے مجھ کو گھن آتی ہے، آپ مجھے پاکستان بلا کر کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیجئے۔ حضرات گرامی قدر، سید مودودی جو ہوتے ہیں اس کو پاکستان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے قریبی ساتھی یوسف خان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہی مریم جمیلہ جس نے پوری زندگی مغرب کے اندر گزاری تھی، وہی مریم جمیلہ جو ہوتی ہے وہ یہاں پر آ کر حجاب و نقاب کے اندر ملبوس ہو جاتی ہے، درجنوں کتابیں لکھتی ہے، اسلام کی حمایت کے اندر، کلام اللہ کی حمایت کے اندر، حضرت رسول اللہ کی سیرت کے تحفظ کے اندر، اور اس امر کا اعلان کرتی ہے، ویسٹرن سیولائزیشن کنڈیمز اٹسیلف، کہ تہذیب مغرب خود اپنی مذمت کرتی ہے۔ مریم جمیلہ نے اسلام کے دفاع کے اندر درجنوں کتابیں لکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا، دور حاضر کے اندر بھی امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، روحوں کی اداسیاں دور نہیں ہو سکتی۔ روحوں کو امن اگر ملے گا، روحوں کو چین اگر ملے گا، روحوں کو سکون اگر ملے گا، کلام اللہ کی تلاوت کے ساتھ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، حقانیت دین اسلام، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک اور آدمی کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، کریشن لال اس کا نام ہے، وہ پتھروں کے آگے جھکنے والا ہے، وہ درختوں کے آگے سجدہ کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ شرک کی دلدل میں اترا ہوا ہے۔ کریشن لال جو ہوتا ہے ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے، بت پرستی کے اندر اس کو امن نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ کلام اللہ کی تلاوت کرنے کے بعد اور حضرت رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد کریشن لال جو ہوتا ہے وہ اپنا نام بدل کے عبد الرشید بن جاتا ہے، اور دنیا آج اسی کریشن لال کو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، جو 90 برس کی عمر کے اندر بھی درس حدیث کو پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کے اقوال کو اور قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر کو بیان کر رہا ہے۔ مغل پورا اور گرد و نواح کا علاقہ عبد الرشید مجاہد آبادی کی للہیت کا شاہد ہے، اس کے تقوی کا شاہد ہے، اس کے عمل صالح کا شاہد ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز تھی جس نے کریشن لال کو شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد الرشید مجاہد آبادی کے اندر تبدیل کر دیا؟ وہ کلام اللہ کے اثرات تھے جس نے ایک ہندو نوجوان کو مسلمانوں کا شیخ الحدیث بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک اور وجود سے آپ
آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. بانکے رام اس کا نام ہے. بانکے رام جو ہے وہ ہندوستان کے گلیوں بازاروں کے اندر بتوں کی پوجا کے اندر مشغول رہا کرتا ہے. حضرات گرامی کے اندر اس کو بت پرستی میں من نہیں ملتا, اس کو بت پرستی کے اندر سکون نہیں ملتا. وہ اسلام کی آفاقی دعوت کے اوپر غور کرتا ہے, وہ تحریروں کو پڑھتا ہے, وہ حضرت رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے, وہ قرآن مجید کی آیات طیبات کا مطالعہ کرتا ہے. بانکے رام کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے, ہندو مذہب سچا مذہب نہیں ہو سکتا. سچا مذہب کائنات کے اندر اگر موجود ہے تو اسلام کی شکل کے اندر موجود ہے. بانکے رام اپنا نام ضیاء الرحمن رکھتا ہے. ضیاء الرحمن جو ہے وہ ہندوستان سے مدینہ طیبہ چلا جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ضیاء الرحمن اعظمی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتا ہے. اور حضرات گرامی قدر ضیاء الرحمن اعظمی پہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے, وہ وقت کا بہت بڑا محدث بن جاتا ہے. اور جتنی احادیث طیبہ کے جتنی احادیث طیبہ مجموعہ احادیث کے اندر موجود ہیں ان کو جمع کرتا ہے. کئی ہزار حدیثوں کے اوپر مشتمل مجموعے کو تحریر کرتا ہے. بانکے رام جو ہے وہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کی شکل کے اندر دنیا کے اندر موجود ہے. حضرات گرامی قدر جب مدینہ میں پہنچا ہے پھر اس نے مدینہ سے پلٹنے کی کوشش نہیں کی. حضرات گرامی قدر مدینہ طیبہ ہی کے اندر اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اصحاب رسول کے ہمراہ وہ وہیں پہ سو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر یہ دور کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو بالکل قریب کی باتیں ہیں. حضرات گرامی قدر آج دکھ کا عالم یہ ہے کلام اللہ جیسی عظیم سعادت ہمارے پاس موجود ہے, کلام اللہ جیسا زندہ اعجاز ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم نے کلام اللہ کی آیات کو فراموش کیا ہوا. حضرات گرامی قدر حضرت علامہ نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جن کو دنیا میں عزت ملی تھی وہ اس لیے عزت ملی تھی وہ قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے, وہ قرآن مجید سے تمسک کو اختیار کرنے والے تھے. حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے عراق کے اندر باس پارٹی اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا دنیا کے اندر ایک ہی راستہ ہے, عروج کا راستہ, سربلندی کا راستہ, کامیابی کا راستہ, فلاح کا راستہ. حضرت علامہ نے تقریر میں الفاظ کہے وَبِالْقُرْآنِ تَرْتَفِعْ وَبِالْقُرْآنِ تَرْتَفِعْ وَبِاللَّهِ تَغْلِبْ. اگر تم چاہتے ہو عروج کو حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن مجید کو پکڑ لو, وَبِاللَّهِ تَغْلِبْ, تمہیں اللہ غلبہ دے گا. حضرات گرامی قدر آج زمین کے اوپر ہماری مسکنت کی ایک ہی وجہ ہے, آج زمین کے اوپر ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ نے قرآن مجید میں یہودیوں کی ذلت کا ذکر کیا, ان کی رسوائی کا ذکر کیا, ان کی پستیوں کا ذکر کیا, ان کی گراوٹ کا ذکر کیا اور الفاظ کہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ نے ان کے پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا. وجہ کیا تھی؟ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. آج ہماری ذلت کی وجہ بھی یہی ہے, ہم اندرونی اور بیرونی طور کے اوپر قرآن کے نظام اور قرآن کے قانون سے خائف ہیں, قرآن مجید کے قانون کو لاگو کرنے سے کترا رہے ہیں. خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں, کوئی بھی بندہ قرآن کے قانون کی بات نہیں کرتا. عام پبلک بھی ریوڑ کی طرح انہی پارٹیوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایک ہی ذہن میں بات ہوتی ہے اگر ہم ان کو ووٹ دیں گے روٹی مل جائے گی, ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر معیشت میں بہتری نہیں آئی, امن نہیں ملا, سکون نہیں ملا, چین نہیں ملا, وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات اور انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن مجید کو زمین کے اوپر نافذ کرنا شروع کر دے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اللہ آسمانوں سے بھی رزق کی برکھا کو برسا دے گا اور زمین سے بھی رزق کو باہر نکال دے گا. حضرات گرامی قدر امن نہیں
نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، مسلم لیگ کے منشور و چھتری کے نیچے پناہ نہیں مل سکتی، تحریک انصاف کے قانون اور منشور کے نیچے پناہ نہیں مل سکتی۔ حضرات گرامی قدر، امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، منزل اگر ملے گی، رزق اگر ملے گا، قرآن مجید کی تنفیذ کے ذریعے ملے گا، انشاءاللہ ہمارے روحانی امراض کا علاج بھی قرآن کے پاس ہے، ہمارے جسمانی امراض کا علاج بھی قرآن مجید کے پاس ہے، ہماری پستیوں کا مداوا بھی قرآن مجید کے پاس ہے، اللہ کی قربت کا راستہ بھی قرآن مجید ہی کے اندر موجود ہے۔ قرآن امام مبین ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن شفاء للناس ہے، قرآن برہان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، قرآن حجت ہے، قرآن عزیز ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے عظمت قرآن مجید کے علم کو لہراتے رہیں گے اور نفاذ کتاب و سنت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائی، عظمت قرآن کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور نفاذ قرآن و سنت کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں لانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔